ایک زمانہ تھا کہ پاکستان میں سائیکل کو امیر، غریب، چٹے کالے، بدرنگے اور چتکبرے سب کا مشترکہ اور قیمتی ترین اثاثہ سمجھا جاتا تھا۔ سائیکل کتنی بڑی نعمت تھی یہ بات صرف 90 کی دہائی کے کچھ لوگ ہی بتا سکتے ہیں، کیونکہ اب وہ بچے بڑھاپے کی سرحد پار کرنے کے بھی قریب پہنچ چکے ہیں کہ جو اپنی چھوٹی ٹانگوں کے باعث گدی پر بیٹھنے کے بجائے کینچی چلایا کرتے تھے۔ اگر آپ یا آپ کے کسی عزیز کی سائیکل کے ساتھ کوئی خوبصورت یاد موجود ہے تو ہمیں ضرور بتائیے گا۔ انسان کی آج تک کی سب سے اہم ایجاد پہیے کو قرار دیا جاتا ہے، مگر ایجاد کو پر اس وقت لگے جب 19ویں صدی کے اوائل میں کسی سمجھدار انسان نے دو پہیوں کے درمیان فریم جوڑ کر انہیں ایک رشتے کی لڑی میں پرو دیا۔ اس فریم کے اوپر ایک سیٹ لگائی، پہیوں کے ساتھ پیڈل کا اضافہ کیا اور یہ بن گئی سائیکل۔ سائیکل جو اب قصہ پارینہ بنتی جا رہی ہے، اس نے تقریباً 2 صدیوں تک نہ صرف سڑکوں بلکہ کچے پکے راستوں پر بھی حکمرانی کی ہے، مگر یہ کہتے ہوئے دل ایک لمحے کے لیے افسردہ ہو جاتا ہے کہ سائیکل اب گزرے وقتوں کی حسین یادگار بن کر رہ گئی ہے۔ سائیکل ایسی ماحول دو سواری تھی کہ نہ تیل پھونکتی تھی نہ دھواں چھوڑتی تھی۔ اس کے علاوہ سائیکل سوار ایک ٹکٹ میں 2 مزے لیتا تھا، سفر کا سفر اور ورزش کی ورزش۔ سائیکل کی سواری نہ صرف انسان کو صحت مند، تندرست اور توانا رکھتی تھی، بلکہ یہ ایک ایسی سواری تھی جس پر کسی قسم کا ایندھن کا خرچہ نہیں آتا تھا، نہ باقاعدہ ٹیوننگ کروانے کی ضرورت پڑتی تھی۔ اس کی زیادہ سے زیادہ ادائے دل برانہ اتنی سی تھی کہ بیچ راستے میں پنکچر ہو کر بیٹھ جاتی، یعنی کچھ کھانس کر خاموش ہو گئی تو اس زمانے کے صحت مند لوگ اسے اپنے کندھوں پر اٹھا کر ہی چل دیتے تھے۔ اس کے علاوہ اس پر سب سے بڑا خرچہ یہی تھا کہ کبھی کبھار اس کے کتے فیل ہو جاتے تھے، جو کسی گاڑی یا موٹر سائیکل کا انجن خراب ہونے کے برابر تھا۔ سائیکل کی خاص بات یہ تھی کہ یہ جتنی بھی پرانی ہو جائے کسی نہ کسی صورت کام دیتی رہتی تھی۔ جب بہت زیادہ سے بھی زیادہ پرانی ہو جاتی تو بھی مکمل ناکارہ نہ ہوتی، بلکہ اس کا چکا مختلف قسم کی چکیاں چلانے میں استعمال ہوتا تھا۔ اب سائیکل کے حوالے سے پطرس احمد بخاری کا شہرۂ آفاق مضمون مرحوم کی یاد میں پڑھ سکتے ہیں، یا ضمیر جعفری کی پرانی موٹر کا مطالعہ کر کے سائیکل کی لازوال کہانی جان سکتے ہیں۔ بلا خرچ صرف ہمت مرداں اور حرکت پا سے چلنے والی یہ مشین، جو کہ اب آہستہ آہستہ سڑکوں سے غائب ہو رہی ہے، مستقبل قریب یا بعید میں اس ناشکر انسان کو رہ رہ کر یاد آئے گی، کیونکہ کسی قسم کے ایندھن سے بے نیاز ایسی سواری حضرت انسان کو دوبارہ میسر نہیں آ سکتی، اور نہ ہی اس کا زمانہ اب شاید مستقبل میں اپنی جھلک دکھا سکے، ورنہ وہ حسین زمانے ابھی بھی یادوں کے دھندلائے ہوئے پردوں کی اوٹ سے جھانک کر وہ سنہرے منظر سامنے لے آتے ہیں جب سواریاں زیادہ ہونے کی صورت میں سائیکل کے اگلے ڈنڈے پر موجود سواری کے پیچھے گدی پر براجمان ڈرائیور کا کندھا پکڑے تیسری سواری پچھلے پائیدان پر براجمان ہوتی تھی، اور اس طرح بغیر پیٹرول یا پروٹوکول کے چلنے والی یہ سواری خرامہ خرامہ اپنی منزل کی جانب بڑھتی چلی جاتی تھی۔